جندال شدید کے تمام سینئرز اور سب سے پہلے جناب انصاری صاحب میڈم کا اور تمام دوستوں کا، خواتین و حضرات، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس خصوصی محفل میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہے۔ میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر رہا ہوں، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم نے جو کوشش کی ہے آپ اسے محظوظ ہوں، اور میری جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ان دوستوں کے لیے ہوتی ہیں جو میری طرح بیگم کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ خواتین بھی عجیب ہوتی ہیں نا، اور عجیب ہوتی ہیں، غریب نہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی عجیب ہیں۔ ایک خاتون جب اپنے شوہر کو بد دعا بھی دیتی ہے تو اس قسم کی دیتی ہے کہ اللہ کرے کہ تو مر جائے، نہیں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب تھے تو ایک خاتون کو بازار میں پیٹ رہے تھے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، خاتون کو کیوں مار رہے ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اس نے غصے میں کہا بھائی آپ کا کیا کام ہے، چھوڑیے یہ ہماری اپنی بیگم ہے، چھوڑیے میں اس کو ماروں گا، آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا اگر یہ آپ کی بیگم ہے تو گھر جا کے مارے۔ اس نے کہا کہ گھر میں ملتی نہیں ہے تبھی تو یہاں مار رہا ہوں۔ تو اسی طرح بعض خواتین اس قسم کی ان کی عادت ہوتی ہے کہ بہت سنبھل کے رہتی ہیں اور اپنے پیسے چیزیں یہ سب بہت سنبھال کے رکھتی ہیں۔ ایک خاتون نے کسی غیر مرد پہ دعویٰ کر دیا تھا عدالت میں کہ اس نے مجھ کو بھری بس میں تھپڑ مارا ہے۔ تو جب جج نے اس ملزم سے پوچھا کہ بھائی کیوں مارا ہے آپ نے اس کو، تو ملزم نے کہا کہ حضور ہم بس میں سفر کر رہے تھے اور یہ میرے ساتھ برابر والی سیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، کنڈکٹر آیا، اس نے جب پیسے طلب کیے، ٹکٹ طلب کیا پیسے، تو اس خاتون نے سیٹ کے نیچے سے ایک بڑا بیگ نکالا اور اس کی زپ کھولی، اس میں سے ایک چھوٹا بیگ نکالا، پھر بڑے بیگ کی زپ بند کی، پھر اس کو سیٹ کے نیچے کیا اور ایک بیگ جو دوسرے سے نکالا تھا اس کی زپ کھولی، پھر اس میں سے ایک چھوٹا پرس نکالا، پھر اس نے اس کی زپ بند کی، پھر اس چھوٹے پرس کی زپ کھولی، پھر جب اس نے اس سے پیسے نکالے تو اتنے میں کنڈکٹر جا چکا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا بیگ نکالا، اس کی زپ کھولی، اس میں جو بڑا بیگ دوسرا بیگ تھا اس کی زپ کھول کے چھوٹا پرس رکھا، پھر اس کی زپ بند کی، پھر اس نے زپ رکھی، زپ بند کی اور اس نے رکھ دیا اس میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کنڈکٹر جب دوبارہ آیا تو اتنے میں پھر اس نے وہی کام شروع کیا اور اس نے بیگ نکالا، اس کی زپ کھولی، پھر وہ زپ کھولی، پھر وہ زپ کھولی، پھر وہ زپ کھولی۔ تو جج نے ایک تھپڑ مارا کہ کیا زپیں کھول رہے ہو؟ کہتے اسی غصے سے میں نے بھی اس کو مارا تھا۔ ایک یہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں یعنی مختلف علاقے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، تو شادی بیاہ کے الگ الگ اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا پنجابی میں کر رہا ہوں، ہماری طرف بھی بہت زیادہ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک شریف سا لڑکا تھا، وہ کہیں بارات میں گیا اور بارات پہ واپسی پر بارات والوں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، لڑکے والوں نے بھی پٹائی کی اور لڑکی والوں نے بھی پٹائی کی۔ تو آ کے اپنے والد صاحب کو قصہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا، کہندہ کیے، کہندہ ابا میرے نال بڑا برا ہویا ہے، کہندہ پتر تیرے نال جو کچھ ہویا بڑا چنگا ہویا، کی ہویا؟ کہندہ میں بارات نال گئے، کہندہ ہو گئے، کہندہ بارات پہنچی جس نے کڑی آلے گھر، واج ماری کڑی دے برا نے، اوے میاں کڑی دا برا تے کٹ منڈے دا برا، اتھو نکلیا کڑی دا برا، اتھو نکلیا منڈے دا برا، ابا جفیاں پہیاں پینٹاں بدلیاں ہوئیاں، بڑے مزے تے بڑے لشکارے۔ ابا پھر اٹھیا منڈے دا پیو، واج ماری اوے میاں منڈے دا پیو تے کٹ کڑی دا پیو، اتھو نکلیا کڑی دا پیو، اتھو نکلیا منڈے دا پیو، پگاں بدلیاں ہوئیاں، شرٹاں بدلیاں، دھوتیاں بدلیاں ہوئیاں، بڑے مزے تے بڑے لشکارے۔ ابا کہنا کیے؟ کہنا پھر اٹھیا منڈے دا ماما، واج ماری اوے میاں منڈے دا ماما تے کٹ کڑی دا ماما، اتھو نکلیا کڑی دا ماما، اتھو نکلیا منڈے دا ماما، جفیاں ہوئیاں، ابا دھوتیاں بدلیاں ہوئیاں، بڑے مزے تے بڑے لشکارے۔ ابا پھر اٹھیا قسمت دا مارا میں، واج ماری اوے میاں منڈے دا یار تے کٹ کڑی دا یار، ابا بڑے ڈنڈے وجے، بڑیاں جتیاں پئیاں۔
تو یہ حالات اس قسم کے بعض اوقات بنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہندوستان اور پاکستان کی بارڈرز آپس میں ملتی ہیں, تو ایک صوبیدار صاحب تھے ہمارے پاکستان کے, وہ وہاں سے آتے اور ٹینک لے کر آ گئے. تو میجر نے دیکھا, اس نے کہا واہ 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 یہ تو بڑھیا بات ہے. اس نے کہا جی مجھے چھٹی چاہیے. اس نے کہا جاؤ چھٹی کر کے آ جاؤ. پھر جب اس کو چھٹی کی ضرورت پڑی, پھر ایک دن ٹینک لے کر آ گیا. پھر اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں ہندوستان والوں کی ٹینک لے آئے, بڑی بات ہے یار, یہ تو عجیب کمال ہے. کیا آپ کہتے ہیں جی مجھے چھٹی چاہیے, کہتے ہیں جائیں چھٹی کر کے آئیں, بڑا بہادر سپاہی ہے. ایک دو دفعہ جب ایسے کیا تو میجر نے کہا کہ یار کیا بات ہے, آپ اتنی آسانی سے ٹینک لے کر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں جی جب ان کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری ٹینک لے جاتے ہیں. پھر ایک صاحب تھے, اس نے کہا کہ یار نہیں میں نے شادی کرنی ہے. میں نے پوچھا یار تو شادی اچھی بات ہے, آپ شادی کریں, اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے. کہتے نہیں یار میری ایک شرط ہے. میں نے کہا جی کیا شرط ہے؟ کہتا ہے یار میں جب شادی کروں گا تو اس خاتون سے کروں گا کہ جس کی عمر پورے 40 سال ہو. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ کہتے نہیں 40 سال ہو, اس سے کم یا زیادہ نہ ہو. تو بس اس سے جان چھوڑائی. کچھ عرصے بعد ملا, سو ہم نے پوچھا میاں کیا ہوا, شادی کی؟ کہتا ہاں یار کل ہی الحمدللہ شکر ہے اور شادی ہماری ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا مل گئی تھی 40 سال کی بیوی؟ کہتا ہے یار 40 سال والی تو نہیں ملی ہے, لیکن 20 سال والی 2 شادیاں کر لی ہے میں نے. آپ لوگوں کی کلپ نہیں آ رہی ہے. میں ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, ایک اس نے بات کی کہ ایک روڈ پہ ہمارے سردار جی سکھ بھائی اور مسلمان, شام کا وقت تھا اور بڑی زور سے بحث کر رہے تھے, زبردست بحث کر رہے تھے. ایک دوسرا مسلمان دوست بھی آیا, اس نے پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو, کیوں بحث کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ سردار جی نے کہا کہ میں کہنا کہ میں تیز دوڑتا آئیں گا, کہ یہ کہنا کہ میں تیز دوڑتا آئیں گا. تو اس نے کہا یار اس میں اس کی کیا بات ہے, بحث کی کیا بات ہے, ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس نے مسلمان کو کہا کہ آپ جائیں اس سرخ بتی کو ہاتھ لگائیں, اور سردار جی کو کہا کہ آپ اس سرخ بتی کو ہاتھ لگا کر آ جائیں. تو اب کیا ہوا کہ وہ مسلمان تو بھاگ کے آ گیا, سردار جی غائب ہو گیا. اب پھر کیا ہوا کہ وہ دوسرے تیسرے دن بیچارہ آ رہا ہے, اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, اور اسے کہتا اوے مسلے ہو میرا تو سب بڑی گندی پاٹ کی تھی ہے, اوے اپنے مسلے نو مسجد دی بتی تک آئیے تو منو ٹرک دی بتی پیچھے لا دیتا ہے. کچھ خواتین اور مرد حضرات سے میں نے انٹرویو کیا کہ شادی جب آپ نے کی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. تو کچھ اشعار اور کچھ حوالے سے, اس حوالے سے مجھے آپ کچھ لکھ کر دیں. تو یہاں پر آیا تو میں نے نکھر جی سے بات کی, میں نے کہا کیا حساب؟ اس نے کہا میں کل لکھ کر دوں گا. تو نکھر جی کو جب دوسرے دن میں ملا تو اس کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ تو کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کھائی ہے پہلی بار بیگم کے سینڈل سے مار, اوئی اما اوئی اما اوئی. کھائی ہے پہلی بار بیگم کے سینڈل سے مار, جب میں گیا ہسپتال سر میں لگائے میرے ڈاکٹر نے ٹانکے 2 4. اوئی اما اوئی اما اوئی. پھر اس کے بعد دوسرے صاحب کے پاس پہنچا, میں نے کہا کہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مائک آف ہے کیا مسئلہ ہے, بیٹھے. تو دوسرے صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے, ادھر ڈھولک پہ آ جائیں بھائی. تو ہر کسی کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے, ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اس نے اس حوالے سے ہمارے لیے کچھ اشعار لکھے. اور میوزیشین طبلے پہ آ جائیں بھائی. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے کہ حبیب جالب بہت اچھے شاعر تھے, پاکستان کے انقلابی شاعر تھے. وہ ایک دفعہ رات کو دیر سے جا رہے تھے گھر کو, تو پولیس والوں نے دھر لیا. تو پولیس نے دھر لیا کہ میاں یہ رات کے 2 بجے کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی تقریر سننے کے لیے جا رہا ہوں. کہتا ہے تقریر سننے کے لیے؟ نہ الیکشن کے دن ہے اور سردیوں کے دن ہے, رات کے 2 بج رہے ہیں اور نہ اس علاقے میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے, تو آپ کدھر تقریر سننے جا رہے ہیں؟ کہتا ہے جب بندہ دیر سے گھر کو آتا ہے تو بیوی کی تقریر ہی سننی پڑتی ہے.
تو بات یہ ہے، ہو گیا مائک آن کر دیں. تو صاحب نے ہمیں لکھا کہتا ہے کہ دشمن نہ کرے اما نے وہ کام کیا ہے، عمر بھر کا غم مجھ کو انعام دیا ہے. دشمن نہ کرے اما نے وہ کام کیا ہے، عمر بھر کا غم مجھ کو انعام دیا ہے. غلطی سے کبھی تھوڑا سا غصہ جو کر لیا، ارے غصہ جو کر لیا، سالوں نے آ کے خوب میرا کام کیا ہے، عمر بھر کا غم مجھ کو انعام دیا ہے. تنخواہ سے تھوڑے پیسے میں نے جو رکھ لیے، ارے میں نے جو رکھ لیے، ڈنڈے نہ کرے سینڈل نے وہ کام کیا ہے، عمر بھر کا غم مجھ کو انعام دیا ہے. بچوں کی فوج اتنی میری جان پر بنی ہے، میری جان پر بنی، پچھلے مہینے مسٹر عرفان ہوا ہے، عمر بھر کا غم مجھ کو انعام دیا ہے. ایک دوسرے صاحب کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا لکھا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں، کھاؤ گے ٹھوکریں تم جیسے میں کھا رہا ہوں. شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں، کھاؤ گے ٹھوکریں تم جیسے میں کھا رہا ہوں. صبح کے 9 بجے ہیں، میری بیوی سو رہی ہے، بچوں کی فوج بیٹھی میری جان کو رو رہی ہے، انڈے ابال ابال کر ان کو کھلا رہا ہوں، کھاؤ گے ٹھوکریں تم جیسے میں کھا رہا ہوں. بیوی ہے میری موٹی وہ کام کیا کرے گی، وہ لیکس میں نہا کر خوشبو میں تر رہی ہے، ٹکڑے جو بج گئے ہیں ان سے نہا رہا ہوں، کھاؤ گے ٹھوکریں تم جیسے میں کھا رہا ہوں. پکی پکائی روٹی اور ہوٹلوں کا کھانا مہنگا پڑا ہے یارو مجھ کو یہ بیوی لانا. لا 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 لا. پکی پکائی روٹی اور ہوٹلوں کا کھانا مہنگا پڑا ہے یارو مجھ کو یہ بیوی لانا. قرضہ اٹھا اٹھا کر خرچہ چلا رہا ہوں، کھاؤ گے ٹھوکریں تم جیسے میں کھا رہا ہوں. شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں، کھاؤ گے ٹھوکریں تم جیسے میں کھا رہا ہوں. تھینک یو. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسٹیج پہ آتے رہیں گے. اس کے بعد ایک سکٹس ہم نے تیار کیا ہے اور یہیں آپ ہی کے مقامی دوست ہیں، یہیں جندال شدید سے ان کا تعلق ہے. میری کوشش رہی ہے یہاں اسٹیج پہ اگر کچھ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو یہ سب ان لوگوں کی کمال ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہو یا کوئی غلطی ہو تو اسے میری نالائکی سمجھنا. میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا بلکہ یہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو ابھی ہم آپ کے سامنے ایک سکٹس پیش کر رہے ہیں اور آپ میری گزارش یہ ہے کہ جو آرٹسٹ آئیں تو ان کو بھرپور داد دیجیے گا. تالیاں بجانے میں اور کلیپس کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے. اگر آپ لوگ کلیپس دیں گے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی. جب تک آڈینس کی کلیپس نہیں آتی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگ پوری بھرپور انوالومنٹ رکھیں اسٹیج کے ساتھ، تو انشاءاللہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگے گا، بڑھیا لگے گا. تو ہم اپنا پہلا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں.